جناب اسپیکر، ہم اس طرف سے اس طرف آئے اور ہم نے 3.25 سال جو کچھ سنا وہ آپ نے بھی سنا، چور 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 چور، اور ایک مداری تھے، اور جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا اس سے ہم گزر گئے۔ میرے خیال میں وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ بقیہ 1 سال ہے، جتنا ٹائم ہے، جتنے مہینے ہیں، اگر ہم بھی ان کی تقلید میں کسی کو چور چور کہہ دیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اس کے طریقے پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ ہم یقیناً مسائل سے دوچار ہیں، بہت پریشان ہیں۔ میں اصل بات پہ آ رہا ہوں۔ حضرت، ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ 21 سالوں سے ہمارا علاقہ آپریشنوں سے دوچار ہے، کبھی ایک آپریشن کبھی دوسرا آپریشن۔ آج ہم حکومت میں ہیں، پہلے تو ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے تھے، آج کس سے مطالبہ کریں؟ جناب اسپیکر، شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز کا مسئلہ بہت گمبھیر ہوا ہے۔ پہلے ہمیں یہ جھوٹ کہتے تھے کہ آئی ڈی پیز کے مسائل ہم نے حل کر دیے، واپس کر دیے، جھوٹ۔ آج بھی بنو میں بقاخیل کیمپ مہاجر سے بڑا پڑا ہے۔ آج بھی میرے اورکزئی ایجنسی کے بلدیاتی الیکشن کا جو پولنگ اسٹیشن ہوتے تھے وہ کوارٹ سٹی میں ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لوگ اب تک آئی ڈی پیز ہے، اور آئی ڈی پیز ہونا یہ تو ہم اب برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب برداشت سے مسئلہ باہر نکل چکا ہے۔ اور چند دن پہلے خوست میں جو ہمارے لوگ بہت سالوں سے وہاں پناہ گزین ہے، آئی ڈی پیز ہے، آج تک اس کے لیے ہمارے ملک نے کوئی پالیسی نہ بنائی، اور وہاں خوست میں وہ مقیم ہے بیچارے، ان پر بمباری ہوئی ہے۔ 40 سے زیادہ ہمارے بچے اور ہمارے بہنوں اور ماں کو شہید کر دیا گیا۔ خدا کی قسم مجھے جواب میرے ساتھ نہیں ہے۔ چند دنوں سے شمالی وزیرستان کی طرف سے مجھے واٹس ایپ آ رہے ہیں، مجھ سے جواب طلب کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ جواب دیں، مولانا فضل الرحمان جواب دے۔ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا، وہ بہت بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، ہمارے ماں کو شہید کیا جاتا ہے۔ کس کو ہم روئیں، کس کے سامنے روئیں؟ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی صورتحال سے دوچار ہے۔ جناب اسپیکر، ہم بہت پریشان ہیں، ایک کرب و الم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کل میرا ایک کارکن باجوڑ میں شہید کیا، ایک اورکزئی میں شہید کیا گیا، پرسوں مفتی شفیع اللہ کو باجوڑ میں شہید کیا گیا۔ اس سال میں ہمارے 5, 6 اور چند سالوں میں ہمارے 14 سے 15 علماء صرف باجوڑ میں شہید کیے گئے۔ کسی نے اس کے بارے میں نہ پوچھا، یہاں تک کہ ان کے بچے رو رہے ہیں، اور آج ان کا کوئی نگران نہیں اس گھر کا۔ گھر کو بگاڑ کر دیا، گھر کو تباہ کر دیا۔ ہمارا فاٹا اب پرانے صورتحال سے دوچار ہے۔ میرے اپنے خلقے میں بہت سے ایسے علاقے کہ میں وہاں نہیں جا سکتا جناب اسپیکر۔ مولانا جمال الدین صاحب میرے ساتھ ہے، ان کے بعض علاقے ایسے کہ وہ بیچارے وہاں نہیں جا سکتے۔ یہ محسن داوڑ صاحب کے علاقے میں بعض ایسے علاقے کہ وہ نہیں جا سکتے۔ یہ قرم ایجنسی، اورکزئی ایجنسی، خیبر ایجنسی میں بہت سے علاقے اب بھی نو گو ایریاز ہے، اور ان کے لوگ آئی ڈی پیز ہے۔ اس کے لیے حل نکالے اور سر جوڑ کر بیٹھے۔ اور میں تو یقین جانے محسوس کرتا ہوں، میری ضمیر مزید اجازت نہیں دیتی کہ میں اس ایوان میں بیٹھ جاؤں۔ مجھے اپنی ضمیر یقیناً ملامت کرتا ہے کہ اس ایوان میں بیٹھنے سے ہمیں کیا فائدہ، کہ ہمارے لوگ خون کی ندیوں میں بہ رہے ہیں، خون میں لت پت ہیں، اور یہاں کوئی ٹس مس نہیں ہو رہا۔ تو اس حوالے سے جناب اسپیکر، آپ چونکہ ایک جاندار اسپیکر ہے، مجھے توقع ہے آپ سے
کہ آپ خود اس حوالے سے ایک قدم اٹھائے. پچھلی حکومت نے بھی فاٹا کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی تھی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ جو جس علاقے کو یہاں ان کو مرج ایریا کہتے ہیں، میرے دل سے آپ پوچھے کہ اس کو مرج ایریا کہنا چاہیے؟ وہ مرج ایریا ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے، اس کو کچھ نہیں دیا گیا. آپ بھی ان کو اسی طرح اسی حال پر چھوڑیں گے؟ کیا 3% وارڈ میں ان کو حصہ ملا ہے؟ ان علاقے کی محرومیت دور کر دی گئی ہے. ان کے ساتھ سرتاج عزیز صاحب جو کمیٹی کے سردار تھے، انہوں نے جو سفارشات کی تھی کہ ہاں ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، سڑکوں کا جال بچھائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، تعلیمی لحاظ ٹھیک کریں گے، صحت کا نظام ٹھیک کریں گے، وہاں جو پرانا ADP تھا وہ بھی نہیں دیتے. اور وہاں جو حکومت بیٹی ہے، میرا ایک مطالبہ ہے آپ سے اور اپنی حکومت سے مطالبہ ہے کہ صوبائی حکومت کو 1 روپے فاٹا کے لیے نہ دے. وہ چھوڑ ہے اسپن چیک کے نام سے جو وزیر اعلیٰ بیٹا ہے وہ سب کچھ کھاتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، ہمارے اسکیموں کو فروخت کرتا ہے. خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں، ایک ڈاکو کے حیثیت سے وہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے فاٹا کے تمام حقوق پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. وہ وہاں جو لوگ فیل ہو چکے ہیں اس کو فنڈ دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے فروخت کرتے ہیں. سنی یہ ہے، یہ ویڈیوز موجود ہے کہ ان کے بھائی کاروبار کرتا ہے، ان کا بھائی کاروبار کرتا ہے. اور پھر یہ بات مشہور ہوئی ہے وہاں کہ اگر ہم وہاں PTI والے سے پوچھتے ہیں کہ محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ کے بھائی جو کاروباری ہے اور فاٹا کی اسکیموں پر یہ سودا بازی کر رہے ہیں، منڈی انہوں نے قائم کی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسا نہ بولو، وہ کہتے ہیں ایسا نہ بولو. وہ PTI والے یہی کہتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پرسن کہ وہ لالا پہ خپکی گی. جی لالا پہ خپکی گی کیا مانا؟ یعنی چھوٹے بھائی پر بڑا بھائی ناراض ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ناراض ہو رہا ہے، لالا پہ خپکی گی. یہ مسئلہ مشہور ہے. PTI والے خود بھی کچھ، میں نے وہاں ایک میٹنگ میں PTI والے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ خود جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکو چور ہے، یہ ڈاکو ہے. تو ہمارے خیبر پختونخوا کے اور فاٹا کے علاقے کے لیے مرکز جو پیسے دیتے ہیں آئندہ 1 روپیہ نہیں دیا جائے اور جو دیے ہیں پہلے ان کے حساب کتاب کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے، ان کی تحقیقات کیا جائے کہ فاٹا میں آپ نے کتنے پیسے لگائے ہیں اور کس کے ذریعے لگائے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کرنی چاہیے اور فاٹا کے حال پر رحم کیا جائے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ، بہت شکریہ. جناب سردار ایاز صادق صاحب. سردار ایاز صادق صاحب. سردار صاحب، آپ سے گزارش ہوگی کہ جو فاضل مہران جو ہیں انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے ان سے